قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص جمعرات کو 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، اللہ اس سے فقر اور تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے۔ فقر تنگ دستی سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ درود پاک کی برکتیں اور فضیلتیں اور عظمتیں جہاں انسان کو اخروی اعتبار سے آخرت میں بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہوگا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سفارش شفاعت اسے نصیب ہوگی، وہیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی کئی ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے، ان میں غموں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، فقر اور تنگ دستی کو دور فرماتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے کہ جو تنگ دستی اور فقر کی شکوہ شکایات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی معاملات ہیں، لیکن ہمیں کچھ ایسے اسباب بھی کرنے چاہیے، کچھ ایسے اعمال بھی بجا لانے چاہیے جو ہمارے دین نے ہماری تعلیم فرمائی ہے، تاکہ ہم ان پریشانیوں سے بآسانی باہر نکل سکیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو کثرت سے بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول جس کا طریقہ کار ہم باقاعدہ آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس کا جو پس منظر ہے، شان نزول ہے، اس کو ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور اسی سے متعلقات چند باتیں، تفسیری نکات اور اس اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کے ہمارا موضوع اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو آباد کرنے کے حوالے سے ہیں، اور اس کی آیت مبارکہ کے ساتھ ایک شان نزول اور پس منظر بھی ہے جسے اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ قرآن پاک کے اندر وہ نازل فرمائی۔ میں یہاں بات عرض کرتا چلوں، قرآن مجید فرقان حمید کی کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں جن کے اسباب نزول، یعنی نازل کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا ہے، پس منظر کیا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وہ حکم نازل فرمایا، وہ ارشاد نازل ہوا۔ تو کچھ آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے شان نزول بیان کیے گئے۔ علماء کرام نے اس کی تعداد 500 آیات تک بیان فرمائی ہیں کہ وہ جن کے اندر باقاعدہ کوئی پس منظر ہوا اور یا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے آیات مبارکہ کا نزول فرمایا۔ تو کئی آیات ایسی ہیں جن کا شان نزول بیان کیا گیا اور کئی آیات ایسی کہ جن میں شان نزول باقاعدہ بیان نہیں کیا ہوا۔ بہرحال شان نزول یعنی اس کا سبب نزول، اس کی وجہ سے جس کا پس منظر ساتھ بیان بھی کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کئی ایسے یعنی سوالوں کے جوابات یا وہ آیت مبارکہ کا سبب کیا ہوا، کون سا ایسا واقعہ پیش آیا جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان آیات کو
بیان فرمایا ہے، اور ان میں سے کئی ایسی آیات ہیں جن کا تعلق باقاعدہ احکام سے ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک کے اندر کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق احکام سے ہیں، بعض جن کا تعلق وہ قصص اور واقعات سے ہے، یعنی پہلے کے انبیاء اکرام علیہم السلام یا پہلے کے ہونے والے واقعات کو بیان فرمایا گیا، اور ان قصص کو، ان واقعات کو بیان کرنے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے عبرت بہت ہے، لوگوں کے لیے سیکھنے کے مواقع بہت ہیں۔ اسی طرح وہ آیات مبارکہ جن کا تعلق آخرت کے حوالے سے ہے کہ جن میں آخرت کی تیاری، آخرت کا ڈر، رب العالمین کی بارگاہ میں حشر کے دن پیش ہونا، حساب کتاب اور یہ معاملات، یعنی ان چیزوں کو بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ تو بہرحال آج ہم سورۃ التوبہ کی ایک آیت مبارکہ ہے، 17 نمبر آیت مبارکہ، اس کا شان نزول بھی سنیں گے، پس منظر کیا ہوا اور کس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ وہ نازل فرمائی ہے۔ ابتداً ہم وہ آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ ترجمہ، مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔ آیت مبارکہ میں یہ بات بالکل واضح طور پر ارشاد فرمائی گئی کہ مشرکوں، غیر مسلموں، کافروں کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اس آبادی سے مراد تعمیر کرنا بھی ہے، اس کو مرمت کرنا، تعمیر کرنا اور دیگر جو ضروریات کے معاملات ہیں، یہ سب اسی آبادی کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ وہاں بیٹھنا، وہاں جانا۔ فرمایا گیا کہ مشرکوں کو، کافروں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے گھر کو، یعنی مساجد کو وہ تعمیر کریں۔ اس کا پس منظر کیا ہوا؟ اور یہاں پر مساجد جمع کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے مسجد الحرام کو جمع کے ساتھ مساجد کہہ کر یہاں ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے مراد ہے تو مسجد حرام ہی، لیکن جمع اس لیے فرمایا گیا کہ یہ ساری مسجدوں کے گویا کے سردار ہے، وہ وہاں پر کعبہ معظمہ ہے، تو اس لیے مساجد کہہ کر اسے بیان فرمایا گیا۔ اور یہ بھی اس سے مراد لیا گیا کہ کہیں بھی، یعنی دنیا کے کسی کونے پر بھی کسی غیر مسلم کافر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجدیں آباد کریں۔ مسجدیں کون آباد کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ان لوگوں کے حوالے سے بھی ہے کہ مسجدیں آباد کرنے کا حق کن کو ہے؟ فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی بیان فرما دیا کہ مسجدیں آباد وہ کون کریں گے؟ وہ ایمان والے کریں گے، وہ نمازیں پڑھنے والے کریں گے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے کریں گے، وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہیں، اللہ اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں انہیں داخل فرمائے گا، وہی کامیاب ہیں، وہی کامران ہیں۔ کون؟ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، جو ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کا پس منظر اور اس کا شان نزول کے طور پر جسے بیان کیا گیا ہے،
جب جنگ بدر کے بعد قیدیوں کو لایا گیا تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ جب آپس میں کچھ صحابہ اکرام کی علیہم رضوان کی ان سے بات چیت ہوئی اور پھر بطور خاص حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی بات ہوئی تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آئے اور بدر کے اندر آپ نے اس طرح کافروں کے ساتھ مل کر یہ جنگ کے اندر شرکت کی۔ یہ کچھ بات چیت ان سے ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا، حضرت عباس نے جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خوبیوں کو بھی دیکھو، جہاں برائیاں یا جہاں اس طرح کے معاملات تھے تو ہمارے اندر اچھائیاں بھی تو ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ مسجد حرام اور کعبہ معظمہ کی تولیت، کعبہ معظمہ اور مسجد حرام، یہ سب اس کے انتظام انصرام سب کچھ یہ ہمارے پاس ہے۔ حاجیوں کو، آنے والوں کو پانی پلانا، آنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ مہمان نوازی کرنا، یہ بھی ہمارے اندر اچھائی تھی، یہ بھی ایک اچھا عمل تھا۔ تو آپ ہماری برائیوں کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ہماری اچھائیوں کو بھی دیکھیں کہ ہم اچھے عمل بھی کرنے والے، اور ان میں مسجد حرام کی تعمیر اور آبادی کا بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ بات پھر ارشاد فرما دی واضح طور پر، اصل نیکی ایمان کی نیکی ہے، لیکن جب آدمی کفر پر ہے اور خود اپنے کفر پر گواہ ہے، اب وہ کسی طرح بھی نیکی کرتا ہو وہ نیکی قابل قبول نہیں۔ وہ نیکی دراصل اس کے لیے نیکی ہی نہیں ہے، ثواب کا کام ہی نہیں ہے اس کے لیے، جو آدمی کفر کی حالت میں اس طرح کی نیکیاں بھلے بجا لاتا رہے۔ تو اس سے مدنی چینل کے ناظرین کتنی ایک اہم ترین بات وہ پتہ چلی کہ ایمان ہے تو پھر سب کچھ ہے، پھر دیگر اچھے اعمال کی بھی جزا ہے، انعام ہے، ثواب ہے، وہ سب کچھ ہے۔ لیکن اگر معاذ اللہ ایمان نہیں اور پھر بھلے وہ بظاہر کئی اچھے عمل کرنے والا ہو تو ان اچھے عملوں کا کوئی وہ انعام نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال وہ برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اصل نیکی وہ ایمان کی نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ چاہے مساجد کے حوالے سے ہو، حاجیوں کی خدمت کے حوالے سے ہو، کنویں کھودنے کے حوالے سے ہو، لوگوں کو پانی پلانے کے حوالے سے ہو، لوگوں کے ساتھ مہمان نوازی کے معاملات ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں یہ ہمیں اسلام ہی سکھاتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلام کے اندر یہ ساری تعلیمات موجود ہیں۔ کچھ ایسے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں جو بعض اوقات اسلام کو پیچھے اور بقیہ چیزوں کو وہ آگے کر دیتے کہ نہیں بھئی اصل یہی ہے، اصل انسانیت کی خدمت کریں یہی ہے، اصل آپ یہ کام کریں تو یہی ہے۔ یہ بالکل اچھے کام ہیں اور ہمارے اسلام نے اس کا درس دیا ہے، پیغام دیا ہے۔ جی ہاں، دوسروں کی مدد کرنے ہمارا اسلام کی تو خوبیاں یہی ہیں کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی مدد کرے، ایک کسی دوسرے انسان کے ساتھ یہ برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی جانور کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس کسی بھوکے پیاسے جانور کو بھی کھلاتا ہے، پرندوں کو کھلا دیتا ہے، ہمارا اسلام تو اس پر بھی اتنے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، روایتوں میں موجود ہے کہ وہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی بھی جو ہے وہ مغفرت فرما دی گئی۔ تو یہ ہمارے اسلام کی خوبیاں ہیں، لیکن پہلے دولت ایمان، دولت اسلام کے ساتھ اپنے سینے کو روشن کیا جائے، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، مرنا ہے حق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے یہ بھی برحق ہے، حشر میں جمع ہونا ہے یہ بھی برحق ہے، میزان عمل ہے یہ بھی برحق ہے، یعنی یہ سارے دین کے وہ احکامات ہیں۔ تو ضروریات دین کے تمام معاملات پر یعنی آدمی کا وہ ایمان ہو۔ اگر خود معاذ اللہ کوئی کفر پر ہے یا اسلام لانے کے بعد ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی اگر انکار پایا گیا
تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر وہ دوبارہ اسلام کے اندر وہ داخل ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ دیکھیں جب تک ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی نیکی اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی ہے۔ فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، یعنی وہ خود اپنے کفر پر گواہ ہیں۔ اور یہ دونوں باتیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی کہ آدمی کافر بھی ہو اور پھر خاص اسلامی اور توحید کے طور پر عبادت گاہ کو آباد کرنے والا بھی ہو، مسجدیں بنانے والا بھی ہو۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں وہ ایک ساتھ یوں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے یہ ہے پہلے ایمان کی نیکی ہے تو پھر سب کچھ بھی قابل قبول اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایمان نہیں ہے تو پھر بظاہر ہونے والی نیکیاں، معاشرہ کچھ بھی کہتا رہے، معاشرہ اس کو اچھائیوں سے یاد کرتا رہے، لوگ اس کو کہیں کہ ہاں بھئی یہ ایسا ہی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جب اس کا ایمان ہی نہیں ہے، شریعت مطہرہ پر اس کا پورا اعتقاد ایمانیات سے ہی معاذ اللہ وہ منکر ہے، اس کا انکار کیا ہوا ہے، تو پھر اس کا کوئی عمل بھی کسی طرح وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ مسجدوں کو آباد کرنے کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کئی چیزیں ہیں، یعنی مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کے اندر روشنی کرنا، مسجد کو دنیا کی باتوں سے بچانا، مسجد کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جس کے لیے وہ نہیں بنائی گئی، یہ ساری چیزیں مسجد کو یہ اس کے آبادی کے اندر داخل ہوں گی۔ یعنی ہم مسجد کے اندر کوئی چٹائی بھی رکھتا ہے، کوئی اس کو رنگ روگن کرتا ہے، کوئی مسجد میں نمازیوں کے لیے سہولیات کی چیزیں وہ مہیا کرتا ہے، یعنی جو چیزیں عبادت کے لیے معاون ثابت ہوں ہمیں ان کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، شریعت مطہرہ کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے۔ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت خوبصورت مضمون اور ایک پوسٹ کی صورت میں ماہنامہ فیضان مدینہ میں وہ نظر سے گزرا، اور آپ نے بہت پیاری اور خوبصورت اس میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ مساجد کو آباد کرنے کے حوالے سے فرمایا جتنا ہو سکے اللہ کے ان مہمانوں کو سکون پہنچایا جائے۔ سردی کا موسم میں تو گرم پانی ہے، اور اگر گرمی کا موسم میں تو ظاہر پنکھا، لائٹ، یہ چیزیں، اور پھر کئی ایسی مساجد ہیں ماشاءاللہ جن میں اہتمام کر کے ایئر کنڈیشن کے اہتمام کیے گئے تاکہ نمازیوں کو سکون میسر آ سکے۔ یہاں تک مدنی چینل کے ناظرین میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں، جو مسجد کے انتظامیہ کے افراد ہیں، یہ بہت اچھا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنے لوگوں میں سے چن لیا اور منتخب کیا ہے کہ آپ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کے حوالے سے آپ ناظم الامور ہیں۔ جی ہاں، ناظم یعنی اس اہتمام کرنے والا، وہ ساری چیزوں کو دیکھنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ اللہ نے آپ کو یہ عہدہ، یہ منصب دیا ہے، یہ بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑا منصب ہے، لیکن اس منصب کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور ان کے مطابق ہمیں ان چیزوں کو چلانا ہے۔ مسجدیں چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ میرا اور آپ کا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے، اور اس میں عام طور پر جو خرچ ہونے والا مال ہوتا ہے وہ بھی کسی کا یوں ذاتی نہیں ہے، بلکہ عام طور پر مساجد کے اندر لوگوں کے تعاون سے چندہ ہوتا ہے، فنڈ ہوتا ہے، اور اس سے اللہ کے گھروں کو تعمیر کیا جاتا ہے، اور مزید آگے اس میں کام کاج یا جو اس کی ضروریات کے معاملات ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں سے حل کیا جاتا ہے۔ تو مساجد کی کمیٹیوں کو ان حوالے سے بھی کہ وہ شریعت مطہرہ کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے، صرف عہدہ اور منصب نہیں کہ بھئی میرے پاس یہ عہدہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میں اس منصب پر ہوں بس ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مسجد کی دیکھ بھال، مسجد کا کام کچھ نہیں کرنا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے معاذ اللہ مسجد کے معاملات کے اندر رکاوٹ ہے تو پھر آپ یہ نیکی کے کام میں معاون ثابت نہیں ہو رہے، بلکہ آپ اس نیکی کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ عہدہ فقط نام کا عہدہ نہیں ہے۔ مسجد کا امام ہے تو امامت کا عہدہ اس کے پاس، تو مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھانے کا
ان کے پاس منصب ہے. خطیب ہیں تو جمعہ پڑھانے کا منصب ہے, مؤذن ہے تو ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ اذان پر مامور ہیں, خادمین ہیں تو مسجد کی صفائی ستھرائی کریں گے. تو یہ سارے معاملات جیسے ہم یوں دیکھتے ہیں کہ یہ بھی سب ان کی کام ہے اور ان کی ذمہ داریاں گئے, تو اسی طرح مساجد کی کمیٹیوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں جن کا انہیں اہتمام کرنا ہے, نگہداشت رکھنی ہے. نہ کہ یہ ہو معاملہ کہ نمازیوں کو نہ سہولت پہنچ رہی ہو, تکلیفیں ہو رہی ہوں اور وہ بیچارے چلا رہے ہوں, شکوے شکایت کر رہے ہوں, لیکن انتظامیہ اس حوالے سے کوئی ایکشن نہ لے, انتظامیہ اس کے حوالے سے مسجد کی وہ کام نہ کریں, تو یہ بہرحال یہ مناسب نہیں ہے. مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے علماء نے واضح لکھا ہے ہر وہ کام ایسے کیے جائیں شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے جو آنے والوں کے لیے سہولت کا باعث ہوں, اور نمازیوں کو وہاں بیٹھے تو ان کو یکسوئی ملے, ان کو سکون ملے. اللہ نے مسجدوں کو صاف کرنے کے حوالے سے اپنے انبیاء کو رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کے لیے قرآن پاک کے اندر آیات مبارکہ موجود ہیں. فرمایا گیا کہ مسجدوں کو خوب پاک کرو, خوب ستھرا کرو. کن کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے, مسجد میں آنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے. یہ اللہ کے مہمان ہیں جو مساجد کے اندر آتے ہیں, دونوں خوش نصیب ہیں, مسجد کا انتظام کرنے والے بھی اور مسجد کو عبادت کے ساتھ آباد کرنے والے بھی. مدنی کے ناظرین, یہ آیت مبارکہ اور اس کا پس منظر کچھ ہم نے سنا. اگلی آیت مبارکہ جس میں حضرت عباس نے ان سے کہا کہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے اس کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا؟ کس کے برابر؟ جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس کا پس منظر بھی وہی تھا کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے ان گرفتار لوگوں نے جب یہ کہا جو جنگ بدر میں گرفتار ہوئے, تو انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہا کہ تم نے اسلام اور ہجرت اور جہاد میں سبقت کی, ہم نے مسجد حرام کی خدمتیں, سبیلیں لگانے میں, یہ سب کچھ ہمارے پاس تھا. تو اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کام اور ایمان والے یہ کیا آپس میں برابر ہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے. مسجد حرام کا جو کہا گیا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا تو کہا گیا کفر پر رہتے ہوئے یہ اعمال ان کے قابل قبول ہے, وہ نہیں ہے. اللہ ان سے یہ قبول فرماتا ہے جن کے پاس ایمان کی دولت ہے. اور جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, جو مسلمان اللہ کے لیے مسجد بنائے, مسجد کو آباد کرنے میں سب سے پہلے مسجد ہو پھر ہی اسے آباد کیا جائے گا, یہ بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. مساجد جس سے بھی ہو سکے, مدنی چینل کے ناظرین جس سے بھی ہو سکے, چاہے وہ کہیں بھی کسی چھوٹے علاقے میں کیوں نہ ہو, آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک مسجد کا کم از کم ضرور قیام کریں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو یہ دیکھا گیا ہے. آپ جب بھی اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں, کسی کے انتقال کی خبر یا اس طرح, تو آپ ترغیباً یہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کرنا, مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام کیجئے, اتنے رسالے تقسیم کر دیجئے, کتاب تقسیم کر دیجئے. ساتھ ساتھ آپ مسجد بنانے کا بہت فرماتے ہیں, مسجد بنائیے, مسجد بنائیے. تو الحمدللہ کہ کوئی مسجد ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ مسجد بن جاتی ہے, پھر اس کو آباد کرنے والے, چلانے والے, پھر الحمدللہ وہ سلسلے چلتے ہی رہتے ہیں. لیکن مین کام ہے مسجد بنانا. اور پھر سب سے اہم کام, جہاں مسجد کی ضرورت ہو اور
اس جگہ اس کا قیام کر دینا یہ اور بہت بڑی نیکی ہے۔ چینل کے ناظرین، اسکرین پر آپ دنیا بھر میں ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، آپ اپنے کسی ملک میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، اور یہاں تو ہم پاکستان میں بعض اوقات دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے محلوں میں ادھر ادھر مساجد کا بہت اہتمام ہوتا ہے، لیکن کئی ایسے علاقے ہوتے ہیں دور دور تک مسجدیں نہیں ہیں۔ بعض ایسے مہنگے علاقے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں زمین خریدنا آسان کام نہیں ہے، وہاں رہائش اختیار کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن پورے مکان بنگلے سب کچھ بن گئے، نہیں بنا تو مسجد نہیں بنی۔ تو ایسے اللہ کے بندوں کو جن کو اللہ نے مالی طور پر بھی فوقیت عطا فرمائی ہے اور مالی طور پر اللہ رب العالمین نے انہیں نوازا ہے، تو آپ بھی کوشش کیجیے، جب آپ نے اس علاقے میں اپنا بنگلہ بھی بنا لیا ہے، آپ اس علاقے میں اپنا بہت بڑا پلازا بنا چکے ہیں، تو آپ ہمت کیجئے، آپ ملیں، آپ اٹھیں، اور کئی عاشقان رسول آپ کی مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے، ساتھ مل کر کوئی ایک اللہ کا گھر بھی تعمیر کریں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑے اجر و ثواب والا کام ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق بخشے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسجد تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ، مسجد تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب مسجد بنانے والے کو یہ کون سا وہ گھر ہوگا؟ اس کی حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی اور ارشاد فرمایا کہ مسجدیں بنانے سے اللہ جو انہیں جنت میں گھر بنائے گا، فرمایا جیسے دنیا کے اندر ہمارا پورا محلہ ہے اور ارد گرد گھر ہیں، ٹھیک ہے، کوئی گھر اچھا سے اچھا بھی گھر ہو، لیکن اسی محلے میں 50 گھروں کے بیچ میں ایک مسجد ہوتی ہے، لیکن جب آدمی مسجد دیکھتا ہے تو اس مسجد کے حوالے سے جو احترام، جو عزت اس کے دل میں ہے، وہ پورے محلے کے لیے نہیں ہے۔ وہ مسجد بھلے بظاہر مکانوں سے اتنی عالی شان اس طرح نہ بھی ہو، لیکن ہر مومن کے دل میں اس کے لیے عزت، احترام، عظمت وہ بہت بہت بلند ہے، وہ بہت بڑی۔ فرمایا جس طرح اس پورے محلے میں اس گھر کو بڑی عزت کی نظر سے، احترام کی نظر سے اور رش کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، فرمایا جنت میں بھی سب کو گھر ملیں گے، لیکن جو مسجدیں بنانے والے ہوں گے ان کو خاص ایسے اللہ محل دے گا کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بنایا، رب نے جنت میں ان کے لیے گھر بنا دیا ہے، انہیں جنت میں یہ عطا فرما دیا، یعنی عظیم الشان اسے جنتی محل دے گا۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، تو اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر اللہ تعالی جنت میں بنائے گا، جو اپنے حلال مال سے، حلال ذرائع سے اللہ کے گھر میں یہ مدد کرتا ہے اور اللہ کے لیے گھر بناتا ہے۔ مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے تو یہ ایک نسبت ہے خاص شرف کے طور پر، ورنہ زمین، آسمان، مکانات، بنگلے، فلیٹ، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر جس کو اس کا تسلط دے دیا، قبضہ دے دیا، ملکیت دے دی، لیکن ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں اللہ کی بادشاہت ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ لیکن بطور خاص ہم مسجد کو کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، تو یہ خاص ایک شرف کی وجہ سے مسجد کو اللہ کا گھر وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس گھر کو آدمی اپنی ملکیت سے نکال کر وقف فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیتا ہے، اس لیے اسے خاص طور پر اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسجدیں بنانے اور مسجدیں آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یہ ایمان کی جو نیکی ہے، آخرت پر ایمان لانا، جہاد فی سبیل اللہ، اور یہ نیکیاں فرمایا یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ ارشاد فرمایا اور وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ
اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے، وہی لوگ جنہیں حقیقی طور پر اللہ رب العالمین یہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی وہ نیکی ہے۔ مدنی کے ناظرین، مسجدوں کو آباد کرنا یعنی مسجد کے اندر نمازوں کا بھی اہتمام کرنا، مسجد عالی شان بنا لی ہو، خوبصورت بنا لی ہو، اچھے قالین بچھا دیے ہوں، ایئر کنڈیشن لگے ہوں، بہت اچھے اہتمام ہو، لیکن اگر اس میں مسلمان عبادت کرنے والے نہ ہو، اس کو حقیقی جو اس کی آبادی ہے وہ آباد کرنے والے نہ ہو، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ یعنی آدمی پیسہ بعض کا جذبے سے خرچ کر دیتا ہے، لیکن جو مسجد کی آبادی ہے یعنی اس میں نماز پڑھنا، اس میں اللہ کا ذکر بجا لانا، حدیثوں میں ارشاد فرمایا جنت کی کیاریوں کے قریب سے گزرو تو چر لیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کیاریاں کون سی؟ فرمایا یہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، یہی جنت کی کیاریاں ہیں، اور اس میں چرنا یعنی اللہ کا ذکر بجا لانا ہے، رب کو یاد کرنا ہے، رب کی عبادت کرنا ہے، رب کا ذکر بجا لانا ہے۔ تو مسجدوں کا بنانے کا مقصد عبادت، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ سارے معاملات ہیں۔ آج مسلمان ایسے کئی ہیں معاذ اللہ جو مسجدوں سے ایک طرح کے دور ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو مسجد گئے ہوئے بھی بعض کو ہفتہ گزر جاتا ہے، کئی ایسے جو جمعہ کے نمازی، اور جمعہ میں بھی جس طریقے سے پہنچتے ہیں سو پہنچتے ہیں، بعض ایسے ہوں گے جن کو مہینوں ہو جاتے ہیں وہ مساجد کا رخ کیا، اور بعض ایسے بھی ہیں جو صرف رمضان ٹو رمضان اور رمضان کے بھی ابتدائی دن، اور بعض معاذ اللہ ایسے ہیں جو عید کا دن مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں اور نماز کی طرف آتے ہیں، اور بعض ایسے بھی محروم بد نصیب ہوں گے کہ جو اس دن بھی نہیں آتے۔ تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں، مسلمان کے لیے تو یہ ہے کہ مسجد کی طرف آتا جاتا رہے۔ روایتوں میں بیان فرمایا جس کو مسجد کی طرف جس کا آنا جانا دیکھو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مسجد کے قریب گھر لینا چاہتے ہیں، نیت کیا ہے کہ مسجد میں آئیں، آنا آسان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے گھروں میں رہو، یعنی دور جو گھر ہیں اس میں رہو، اور آپ جو یہ چل کر آتے ہو مسجد کی طرف آتے ہو، ان قدموں پر بھی اللہ تمہیں نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آیت مبارکہ کو نازل فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے قدموں کے نشان بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان کے قدم کتنے، یعنی اس راہ میں کتنے قدم ان کے چلتے گئے، رب تعالیٰ ان کو ارشاد فرما رہا ہم لکھتے ہیں، یعنی ان کا اللہ اجر دے گا، ان کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مسجدوں کو آباد کرنا یہ حقیقی طور پر مسجد کی آبادی ہے، اور اس کو میں اور آپ یہ سب ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ اور کتنی بڑی بشارت ہے، ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس آدمی کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ اس کو عطا فرمائے گا، اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کے اندر ہم نیکی کی بات سنیں، نیکی کی بات سنائیں، درس دیں، تفسیر بیان ہو، مدنی حلقے ہوں، نمازیں پڑھیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول جو صرف نہ مسجدیں بناتا ہے بلکہ مسجد کو حقیقی طور پر آباد کرنے کے بھی اہتمام کرتا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم بھی سکھائی جا رہی ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی پیاری سنتیں وہ بتائی اور سکھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس پیارے مدنی ماحول سے آپ منسلک رہیے اور نیکی کی دعوت کو عام کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن